اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصول کافی اور کتاب الغیبت سے یہ ثابت کیا کہ امام حسن عسکری کی وفات کے وقت کوئی اولاد موجود نہیں تھی، اسی لیے ان کی وراثت ان کے بھائی جعفر اور والدہ میں تقسیم ہوئی۔ لیکن اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر امام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غیبت صغریٰ کے نام پر 70 سال تک ایک متوازی حکومت چلائی؟ وہ کون تھے جو امام کے نام پر خمس وصول کرتے تھے؟ آج ہم ان نواب اربع یعنی 4 نائبین کی اصل حقیقت کا تجزیہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن یقین جانیے اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے اندھی عقیدت کا پردہ ہٹ جائے گا۔ پہلا نام ہے عثمان بن سعید۔ یہ امام حسن عسکری کے دور میں ان کے وکیل یعنی کہ مالی ایجنٹ تھے۔ یہ آپ کے سامنے ریفرنس آ رہا ہے، کتاب الغیبہ شیخ طوسی اس کے لکھنے والے ہیں، صفحہ 215-216۔ یہ میں سند بھی ساتھ دے رہا ہوں آپ کے، کیونکہ لوگ بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ میں تو یہاں تک بتاتا ہوں کہ صفحے کے کس حصے پہ موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بے شک عثمان بن سعید العمری امام ابو محمد عسکری کے بعد معاملے یعنی نیابت پر قائم ہو گئے، اور شیعہ ان کی طرف مال و دولت یعنی کہ خمس لے کر آتے تھے، اور وہ عثمان بن سعید ان کے لیے امام کی طرف سے توقیعات یعنی کہ خطوط نکال کر لاتے تھے۔ جب امام کی وفات ہوئی اور جعفر بن علی نے وراثت مانگی تو عثمان بن سعید نے دیکھا کہ اگر یہ مان لیا گیا کہ امام کی کوئی اولاد نہیں تو ان کا وکالت کا عہدہ اور آنے والا خمس ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام کا بیٹا ہے مگر وہ خوف کی وجہ سے چھپ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام کا بیٹا موجود تھا تو عثمان بن سعید نے اسے عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا تاکہ وراثت جعفر کو نہ ملتی؟ کیا ایک وکیل کی گواہی امام کی اپنی والدہ یعنی کہ دادی اور سگے بھائی سے زیادہ معتبر تھی؟ آگے چلتے ہیں۔ عثمان بن سعید کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا محمد بن عثمان نائب بن گیا۔ یہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی، جلد 2 صفحہ 510۔ اس کی سند آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عربی متن بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ توقیع میں لکھا تھا یعنی کہ خط میں لکھا تھا کہ اما محمد بن عثمان العمری دوسرا نائب، اللہ ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو، پس بے شک وہ میرا معتمد ہے۔ معتمد مطلب ٹرسٹڈ ہے، اس کی تحریر میری ہی تحریر ہے۔ ناظرین غور کریں، کیا نیابت کوئی موروثی جائیداد تھی کہ باپ کے بعد بیٹا ہی نائب بنے گا؟ اس دور میں شیعہ برادری کے اندر سے آوازیں اٹھتی، محمد بن نصیر اور احمد بن بلال جیسے بڑے لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ ان نائبین کے درمیان لعنت بھیجنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ جو محمد بن عثمان کو نائب نہیں مانتا تھا اس پر امام کی طرف سے لعنت کا خط جاری کر دیا جاتا تھا۔ یہ خالصتاً ایک سیاسی گروپنگ تھی تاکہ مال پر قبضہ برقرار رہے۔ اب ہم تیسرے نائب کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام تھا حسین بن روح نوبختی۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ تیسرا نائب کسی خاندان سے نہیں بلکہ نوبختی خاندان سے آیا جو اس وقت عباسی حکومت میں بہت با اثر تھا۔ یہ کتاب ہے کتاب الغیبہ شیخ طوسی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ 226 سے 252 تک، المذمومین جن پر لعنت ہوئی۔ یہ سند آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا عربی متن بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ حسین بن روح تیسرے نائب کے ہاتھ پر یہ توقیع نکلی یعنی کہ خط نکلا کہ بے شک محمد بن علی شلمغانی جو ایک بہت بڑا عالم تھا اسلام سے پھر گیا ہے اور اس سے جدا ہو گیا ہے،
پس ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حسین بن روح کے دور میں خمس کا نظام ایک منظم ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل بنا لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ جعلی دعوے دار پیدا ہوئے، کیونکہ اس کام میں پیسہ اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ شلمغانی جیسے بڑے عالم جو حسین بن روح کے قریبی تھے، جب ان سے الگ ہوئے تو ان پر بھی غائب امام کی طرف سے لعنت کروا دی گئی۔ چوتھا اور آخری نائب علی بن محمد سمری تھا۔ 329 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے وہ کام کیا جس نے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے پراسرار بنا دیا۔ یہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی، جلد 2 صفحہ 516 پر۔ یہ سند آ رہی ہے آپ کے سامنے اور یہ عربی متن آ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ امام نے لکھا: اے علی بن محمد سمری، پس اب غیبت تامہ کامل غیبت واقعہ ہو چکی ہے، اب کوئی ظہور نہیں ہوگا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اب جو بھی مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے گا، سفیانی کے خروج سے پہلے وہ جھوٹا اور بہتان تراش ہے۔ جب نائبین کو لگا کہ اب عباسی حکومت ان پر شک کر رہی ہے اور لوگ امام کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے غیبت کبریٰ کا کارڈ کھیل دیا، یعنی اب امام تب نکلیں گے جب اللہ چاہیں گے۔ اس طرح انہوں نے آنے والی نسلوں کو ایک ایسے انتظار میں لگا دیا جس کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ ناظرین، میرے 5 سوال ہیں آپ لوگوں سے۔ پہلا سوال، ان 70 سالوں میں امام نے ایک بار بھی کسی عام آدمی کو دیدار کیوں نہیں کرایا؟ صرف وہی 4 لوگ کیوں دیکھ سکتے تھے جن کا مالی فائدہ جڑا ہوا تھا؟ دوسرا سوال، ان چاروں نائبین کے درمیان جو شدید اختلافات اور لعنت بازی تھی، کیا وہ ایک معصوم امام کے نمائندوں کا شیوا ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال، تمام توقیات یعنی کہ خطوط نائب کے اپنے ہاتھ کی تحریر میں کیوں ہوتے تھے؟ امام نے کبھی اپنی تحریر کیوں نہیں دکھائی؟ چوتھا سوال، اگر امام حسن عسکری کی وراثت ان کے بھائی جعفر کو ملی، جو کہ حقیقت ہے، تو یہ نائبین کس کی نیابت کر رہے تھے؟ پانچواں سوال، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ غیبت صغریٰ کا خاتمہ تب ہوا جب نائبین کے سیاسی حالات خراب ہوئے؟ ناظرین، حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کو کتابوں کے نام، صفحہ نمبر اور واقعات بتا دیے ہیں۔ یہ 70 سالہ دور دراصل ایک فینٹم امام کے نام پر چلنے والا ایک بہت بڑا مالیاتی اور سیاسی پروجیکٹ تھا۔ دیکھیں، سچ کڑوا ہے، مگر سچ یہی ہے کہ جس کا وجود ہی ثابت نہیں، اس کی نیابت کیسی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں، لیکن دلیل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان توقیات کے اندر موجود تضادات پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔